دوستوں، کیا وجہ ہے کہ آج ہماری گفتگو بامانی نہیں ہوتی؟ ہم روزانہ گھنٹوں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹ محسوس کرتے ہیں۔ کوئی خیال دماغ میں آتا ہے تو اسے پروسیس کرنے سے پہلے ہم 100 لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہم میننگ فل کنورسیشن سے محروم ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے، اور یہ سوشانہ آف اسکرپٹ ہے۔ دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کمیونیکیشن اوور لوڈڈ ہے، لیکن کنورسیشن پور ہے۔ یعنی آج ہم اوور لوڈ کمیونیکیشن لیکن پور کنورسیشن کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم بات تو کرتے ہیں لیکن اپنی بات پہنچا نہیں پاتے، یا شاید ہم پہنچانا ہی نہیں چاہتے، ہماری رسائی نہیں ہوتی آج۔ آپ سوچیں گے کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں جہاں چند ہی لمحوں میں آپ دنیا بھر کے باتوں سے آشنا ہو جاتے ہیں، دنیا کے ایک کنارے پر کچھ ہوتا ہے تو دنیا کے دوسرے کنارے پر آباد کسی انسان کو اس کا لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے، اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم گفتگو کے بحران سے گزر رہے ہیں، بامانی گفتگو کے بحران سے گزر رہے ہیں؟ تو اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وی ٹاک مور دین ایور بٹ وی انڈرسٹینڈ لیس دین ایور۔ یعنی ہم باتیں تو ہمیشہ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس طریقے کے بحران سے انسان کا کبھی بھی سامنا نہیں ہوا کہ انسان ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہا ہو، یعنی بات تو کر رہا ہو لیکن سمجھ نہیں رہا ہو۔ دوستو، انسان ایک سطح پر لینگول بینگ ہے، یعنی انسان وہ ہستی ہے، وہ وجود ہے جو بات کرتا ہے۔ باتیں ہی تمہارے ایگزسٹنس کو ڈیفائن کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ باتیں ہی ہے جو تمہارے ورلڈ ویو کو ایکسپریس کرتی ہے، یعنی تم کتنے ہو، تم جس طرح کی باتیں کرتے ہو، تمہارا ذخیرہ الفاظ جتنا ہے، تم ایک لفظ کی گہرائی کو جتنا سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو جس سطح پر کنوے کر پاتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ تم دوسرے کے بات کو کس طرح سے سمجھتے ہو اور کتنا سمجھتے ہو، تو یہ ساری چیزیں ہی طے کرتی ہے کہ تم کس سطح کے انسان ہو، اور تمہاری ورلڈ ویو کیا ہے، تمہارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں باتیں کرنا فیشن بن گیا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتے، بلکہ ہم بس باتیں کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو میری بات عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن میں نے ادھر دوسرا پوائنٹ لکھا ہے۔ سو مائی سیکنڈ پوائنٹ از وی اسپیک ٹو بی سین ناٹ ٹو بی ہرڈ۔ یعنی ہم اس لیے آج بات نہیں کرتے کہ ہمیں سنا جائے، بلکہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں دیکھا جائے کہ یار میں بھی بات کر رہا ہوں۔ یعنی کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے، کوئی نیا میم آتا ہے، کوئی نئی بات آتی ہے فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، تو ہم جا کے کمنٹ کریں گے۔ اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ وہ کمنٹ کوئی میرا پڑھ لے گا اور اسے سمجھے گا، یعنی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو اس وجہ سے لکھوں گا، نہیں، بس لوگ دیکھ لیں گے کہ یار اس نے بھی کمنٹ کیا تھا۔ میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بھی آگہی رکھتا ہوں اس فلانے ٹرینڈ کی، یعنی مجھے معلومات ہے اس سے متعلق۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں یہی کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں یہ شیئر نہیں کروں گا تو پھر کل کو دوست جب اس بارے میں بحث کریں گے، گپ شپ ہوگی، تو کیسے میں انہیں کہہ پاؤں گا کہ یار مجھے بھی پتا تھا، یار مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا۔ یعنی کوئی فیس بک کی پوسٹ میرے سامنے آتی ہے تو وہ بھی مجھ سے بات کر رہی ہوتی ہے نا، لیکن میں اس پہ کمنٹ کرتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، یا بعض اوقات وہ پوسٹ بھی بات نہیں کرنا چاہتی، بس وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ یار اس نے بھی کیا تھا تو چل میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو ایسے ماحول میں میننگ فل ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، بامانی گفتگو نہیں ہو سکتی، اور گہری گفتگو بھی نہیں ہو سکتی۔ موسٹ ماڈرن ڈائلاگ ہیز این انویزیبل آڈینس۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر میں کمنٹ کروں گا، یا میں کوئی پوسٹ کروں گا، یا میں کوئی سٹیٹس لگاؤں گا، تو مجھے نہیں پتا کہ اسے کون دیکھے گا۔ ایک سطح پہ جا کر مجھے پتا نہیں چلتا کہ میرے پوسٹ کو کس نے پڑھا، میری سٹوری پر کس نے کیا ریئیکٹ کیا۔ اگر کسی نے مجھے لائک کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے وہی جذبات ہو، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے یہ شومنٹ کی دنیا ہے، شومنٹ کی، یعنی میں تمہیں شو کر رہا ہوں دیٹ آئی ایم ڈوئنگ دس، آئی ایم لائکنگ یور پوسٹ،
آئی ایم گیونگ دس ایموجی ٹو یور پوسٹ. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے اس پوسٹ کو پڑھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے, اور کیونکہ پوسٹ بھی تو تم نے اس وجہ سے نہیں لگایا کہ تم کوئی بات کرنا چاہتے تھے, بس تم نے لگا لیا کیونکہ سب لگاتے ہیں تو تم نے بھی لگا لیا. تو کیونکہ اب ہم باتیں زیادہ تر آن اسکرین کرتے ہیں, تھرو فیس بک کرتے ہیں, تھرو ٹک ٹاک کرتے ہیں, آمنے سامنے تو گپ شپ ہوتی نہیں ہے. دو دوست آپس میں بیٹھتے بھی ہے تو سوشل میڈیا ہی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کسی نئے ٹرینڈ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر وہ اپنی اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی آمنے سامنے وہ جو ایک بامانی گفتگو ہوا کرتی تھی پری انٹرنیٹ دور میں, وہ اب میرے خیال میں بڑا فقدان ہے اس چیز کا. جو لمبی لمبی کہانیاں ہمارے دادا سنایا کرتے تھے, ہمارے نانا سنایا کرتے تھے, آپ سب کے نانا سنایا کرتے تھے, میرے خیال میں اب ہم اس چیز کے بحران سے گزر رہے ہیں, اور وہ بہت اہم ہے. Attention is fragmented, so thought is fragmented. اب ہماری توجہ ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہے. میں ابھی فیس بک پہ کوئی ریل دیکھ رہا ہوں, تو ابھی میں ٹک ٹاک پہ کوئی شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہوں, ابھی میں انسٹاگرام کی کوئی پوسٹ دیکھ رہا ہوں, تو میری توجہ تقسیم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, کبھی ایک شارٹ آتی ہے تو اس پہ کوئی پکوان کھانا پکا رہا ہوتا ہے, کسی دوسری شارٹ پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ ناچ رہا ہے روڈ کے کنارے, ایک دوسرے پہ پولیٹیشین کی تقریر آ جاتی ہے, پھر ایک ملا بیٹھا ہے اور وہ جنت اور جہنم کی باتیں کر رہا ہے. تو میری توجہ فریگمنٹڈ ہے, ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ فوکس نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میرے خیالات بھی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور عظیم کام, بڑے کام اس طرح فریگمنٹڈ تھاٹ سے کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے. بڑے کاموں کے پیچھے بڑے خیالات ہوتے ہیں, اور بڑے خیالات آپ کی اجتماعی زندگی میں نہ ہو, آپ کی انفرادی زندگی میں نہ ہو, تو پھر کبھی بھی آپ بڑے کام نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے آج ہم بونے ہیں, ہم اپنا رول نہیں پلے کر پا رہے دنیا میں. تو ایک بات یہ بھی کہ نو لانگ اٹینشن, نو لانگ آئیڈیاز. جب آپ کی اٹینشن بڑی چھوٹی ہوگی, جب آپ زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے پائیں گے کسی کام کو, تو پھر آپ کے آئیڈیاز بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ہوں گے. کبھی آپ کو خیال آئے گا چلو ٹک ٹاک کا کوئی اکاؤنٹ سٹارٹ کرتے ہیں, کبھی آپ کو خیال آئے گا کہ چلو یہ کرتے ہیں, لیکن آپ پوری طرح سے اس آئیڈیا پہ ورک نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ لانگ اٹینشن آپ کی زندگی میں ہوگا ہی نہیں. آپ کسی چیز کو بہت دیر تک توجہ دے ہی نہیں سکتے. تو پھر کہاں آپ کے ذہن میں کوئی ایسے خیالات آئیں گے, ایسا کوئی آئیڈیا آئے گا جو کہ بڑا ڈیٹیلڈ آئیڈیا ہو, جو کہ پورا پورا ایک آپ کی زندگی کو شیپ کرنے والا آئیڈیا ہو. تو وہ پھر نہیں ہوگا, اور وہ نہیں ہوگا تو آپ کی زندگی نہیں بدلے گی. ایوری تھنگ از ریڈیوسڈ انٹو فارمیٹس. یعنی ایک چیزوں کا ایسنس ہوتا ہے نا, یعنی چیزیں جو ہے ان کے وجود کا مقصد کیا ہے, اور ایک اس چیز کا فارم ہوتا ہے, فارمیٹ ہوتا ہے. تو اب ہماری باتیں بھی فارم تک محدود ہو گئی ہے. تمام چیزیں ہماری زندگی کی فارمز تک محدود ہو گئی ہے, اور اب ہمیں مکمل خیالات اور فل تھاٹس کو انٹرٹین کرنے کا حوصلہ نہیں رہا, بلکہ اب تو ہم صرف اور صرف ایکسپریسڈ ایموشنز پر جی رہے ہیں. یعنی میمز ہو گئے, ریلز ہو گئے, کوٹیشنز ہو گئے. ٹھیک ہے جی, یہ سب کیا ہے, یہ یعنی کاٹی گئی چیزیں ہیں. اب کوٹیشن اچھی ہوتی ہے, لیکن کوٹیشن کبھی بھی آپ ہزاروں کوٹس پڑھیں گے تو مکمل خیال نہیں دیکھیں گے. اب فرائڈ کہ آپ نے کوٹیشن پڑھ لی ہے تو کیا آپ کو فرائڈ سمجھ آ جائے گی؟ نیچے کا آپ کوئی کوٹ اٹھاتے ہو تو وہ کوٹ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو نیچے کی فلسفی کے بالکل اپوزٹ جا رہا ہوتا ہے. سوکریٹس کا کوئی کوٹ اٹھاؤ گے تو آپ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے, پلیٹو کا کوئی کوٹ اٹھاؤ گے آپ کبھی بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. تو اسی طرح میم ہے نا, میمز ایک فلم سے آپ نے چند سیکنڈ کا ایک میم نکال لیا تو آپ اسی میں خوش ہو رہے ہو. اب وہ فلم کس بارے میں تھی, کیا تھی, اس کا کانٹیکس کیا تھا, تو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے جی, بس ہم نے ایک چیز آپ نے ڈیسائڈ کر لیا, اور یہی معاملہ ریلز کا ہے. اب ہم ریلز کے دور میں زندہ ہے, شارٹس کے. اب ٹک ٹاک نے آ کر پوری مارکیٹ کو ہی بدل دیا. ٹک ٹاک نے وہ گناؤنا کھیل کھیلا ہے انسانیت کے ساتھ کہ جس کا ہمیں اندازہ ہوگا تو بہت دیر ہو جائے گی. ٹک ٹاک نے یعنی اچھے اچھے پلیٹ فارمز کو مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ بھی, یعنی اب فیس بک نے ریلز کیوں نکالے, یوٹیوب پر شارٹس کیوں آئے. بے شک اس کا پازیٹیو سائڈ ہے, ہوگا, کیونکہ یہ لانگ فارم کو پروموٹ کرنے کے لیے اچھا ہے. اور جہاں آپ کا اٹینشن سپین کم ہے, تو اگر میں آپ کو کسی زیادہ اٹینشن والی چیز کی طرف بھی بلاؤں گا تو اسی کو یوز کر کے آپ کو میں اس طرف بلاؤں گا. ٹھیک ہے جی, اور اگر دن میں 10-15 منٹ آپ شارٹ فارم کنزیوم کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن 10-15 منٹ تک کیا آپ کنزیوم کر سکتے ہیں؟ کب آپ کے 15 منٹ
10 گھنٹوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو دس از دا پرابلم. اور ان سب کے درمیان کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم بامانی گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ یعنی ریل کیا ہے، میمز کیا ہے، کوٹیشنز کیا ہے، باتیں ہیں نا، کنورسیشن ہے، یعنی ڈسکورس ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو پہنچایا جا رہا ہے. لیکن کیا کیا جا رہا ہے کہ تمام چیزوں کو فارمیٹس تک ریڈیوس کر دیا گیا ہے. یعنی اس کا ایسنس نہیں آ رہا، بس اس کا وہ فارمیٹ آ رہا ہے. اور میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ وی اوائڈ سائلنس سو وی اوائڈ ڈیپتھ. آج ہم شور کے زمانے میں زندہ ہے. یعنی 10 منٹ تک ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. 10-15 منٹ تک ہم اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں، خاموشی میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اپنے بینگ کو محسوس نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اور جب خاموشی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں، تو آپ کی زندگی میں ڈیپتھ بھی نہیں ہوگا، گہرائی بھی نہیں ہوگی. اور جب ڈیپتھ نہیں ہوگا تو وہی بات کہ پھر آپ بامانی گفتگو نہیں کر پائیں گے اور بامانی زندگی نہیں گزار سکیں گے. اور سائلنس کیا ہے؟ سائلنس از ویئر ریئل تھنکنگ بگینس بٹ وی کیپ اسکیپنگ اٹ. ہم نے کیا کیا؟ ہم خاموشی سے بھاگتے رہے. ہم بھاگ رہے ہیں مسلسل خاموشی سے، لیکن خاموشی ہی وہ جگہ ہے. تم خاموشی کے آغوش میں جب بیٹھتے ہو تو ریئل تھنکنگ کا عمل اسی وقت شروع ہوگا. تم اکثر کسی ریل کو یا شارٹ کو یا واٹس ایپ پہ کسی کے اسٹیٹس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو کہ یار میرا تو تھنکنگ کا پروسیس شروع ہو گیا اور میں تو اب بڑا فلسفی بن گیا اور یہ کیسی گہری بات میں نے دیکھ لی. لیکن وہ تم متاثر ہوئے ہو، وہ تم نے سنا نہیں ہے، وہ تم نے دیکھا ہے. سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. خاموشی تمہیں سننے کا ہنر سکھاتی ہے اور سوشل میڈیا سارا دیکھنے پہ چلتا ہے. بڑے لوگ دیکھتے تھے اور خاموش رہتے تھے تاکہ ایک چیز کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے ایگزسٹنس کو جس طریقے سے ایکسپریس کر رہا ہے تو وہ میرے کانوں سے ہوتے ہوئے میرے اندر اتر جائے. لیکن ہم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور صرف آنکھیں لگا لی. ٹھیک ہے جی، ہماری بینائی کو بھی یک طرفہ کر دیا، لیکن ساتھ میں ہم نے اپنے کان بھی بند کر لیے. تو یہ ہوگا تو پھر ریئل تھنکنگ کا پروسیس کبھی بھی شروع نہیں ہوگا. میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ کنورسیشنز ہیو بیکم اپڈیٹس. یعنی ہم نے باتوں کو بھی اپڈیٹس بنا لیا. یعنی اب ہم بس، آپ کا کیا خیال ہے اس چیز کے بارے میں؟ تو بس میں صرف اپنے اسٹیٹس کو ایکسچینج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ایک اس طرف سے واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگ رہا ہے تو اس طرف سے میں لگا رہا ہوں، اس طرف سے فیس بک پہ کوئی اسٹوری لگا رہا ہے تو اس طرف سے میں لگا رہا ہوں. تو اسٹیٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں. تو آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے کا عمل بند ہے. نو ایکسپلوریشن آف آئیڈیاز، جسٹ ایکسچینج آف اسٹیٹس. اس دور میں آج ہم زندہ ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی نئی بات آ گئی سوشل میڈیا پر، کچھ نیا ہو رہا ہے، کچھ نیا درپیش ہے انسانیت کو. کسی سائنسدان نے کوئی انوینشن کر لی، دنیا کو بڑا متاثر کر لیا جس نے، تو اس کے بارے میں جاؤ پڑھو دیکھو. نہیں، ہم نہیں دیکھیں گے. ہم تو صرف اتنا ہی دیکھیں گے جتنی کی ضرورت. پھر آگے جا کے جب ہم اسٹیٹس ہمیں لگانا ہوگا، کسی کا اسٹیٹس دیکھ کے اس پہ کمنٹ لکھنا ہوگا، تو ہم پھر وہی کریں گے. اتنا ہی ہم کریں گے اور اسے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں. My next point is emotional depth is replaced by reaction. یعنی اب میں اگر فیس بک پر کوئی پوسٹ دیکھتا ہوں، اگر اس نے مجھے جذباتی طور پر اس نے مجھے موو کر لیا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں اس پہ ریئیکشن دوں. بس میں نے لائک کا بٹن جو ہی دبا لیا تو میرے وہ جذبات، جو کیفیت مجھ پر داری تھی، وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی، وہ اسی میں ڈل گئی، کنزیوم ہو گئی. وہ اگر کسی چیز نے مجھے متاثر کر بھی لیا تو مجھے موبائل کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ کے تھوڑا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ یہ کہ میں جلد از جلد اس پہ ریئیکٹ کروں، کوئی کمنٹ لکھوں اور بات ختم. کیونکہ جب ہم لکھ لیتے ہیں، ہم جب کہہ دیتے ہیں، تو پھر تو اس کے پیچھے کا جو ایموشنل پروسیس ہوتا ہے، جو کہ حقیقی انسانی عمل ہے، چیزوں سے ڈیل کرنے کا انسانوں کا جو ایک طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے. یعنی جب پرانے زمانے کا انسان جنگل میں سے گزرتا تھا تو جب وہ ادھر کوئی کسی نئے جانور کو دیکھتا تھا تو کیا وہ ایک کاغذ پہ لکھ کے اس جانور کے سامنے پھینک دیتا تھا کہ یار میں تمہارے بارے میں یہ محسوس کر رہا ہوں؟ یا وہ اس ایکسپیرینس کو، اس نئی چیز کو دیکھنے کے ایکسپیرینس کو فیل کرتا تھا کہ یار میں نے اس چیز کو دیکھ لیا. یعنی وہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو اس کی اندر کی کیفیت ہوتی تھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا. کسی نے کوئی حادثہ دیکھ لیا تو اسے اگر وہ ایموشنلی وہ اس حادثے نے موو کر لیا، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اگر بازار میں بھی کوئی حادثہ دیکھتے ہیں تو ہم فیس بک پر پوسٹ لگا کے پر فارغ ہو جاتے ہیں. تو آبزرویشن ہمارا اس لیول پہ آگے ہو گیا ہے. یعنی اب ہم آبزرو تو کرتے ہیں لیکن اس وجہ سے آبزرو نہیں کرتے کہ یار یہ مجھے موو کرے گا، یعنی میں نے جس طریقے سے اس کو دیکھا ہے تو میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ میرے بینگ کو کیسے اپڈیٹ کرے گا؟ نہیں، یہ آج کل نہیں ہوتا. بس میں نے فیس بک پر اسٹیٹس لگا لیا ہے تو میرا کام تو ہو گیا. اب میں یہ دیکھوں گا کہ لوگ میرے اسٹیٹس پر کیا کہیں گے،
یعنی اب بھی مجھے یہ خیال نہیں ہوگا کہ یار جو میں نے دیکھا ہے اس بارے میں لوگوں کو کیا، مجھے پتا ہے کہ لوگ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے اسٹیٹس لگایا ہے تو لوگ میرے بارے میں، اب اگر کوئی لائک کرے گا، کوئی سیڈ والا ریئیکشن مجھے دے گا کہ یار بڑا میں غمزدہ ہو گیا ہوں، تو وہ میرے بارے میں ہوگا، وہ اس چیز کے بارے میں نہیں ہوگا. تو یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو پوسٹ انٹرنیٹ ایرا میں جو ہمیں میننگ فل کنورسیشن کا، میننگ فل ڈسکورس کا جو کرائسس درپیش ہے، تو یہ اسی کا پل ہے جو اب ہمیں مل رہا ہے. اور اسی کے ساتھ میں نے دوسرے پوائنٹ کو جوڑا ہے کہ وی رسپونڈ انسٹنٹلی بٹ ریئرلی ریفلیکٹ ڈیپلی. یعنی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً، جیسے میں نے بات کی نا کہ فیس بک پہ پوسٹ لگا لیں گے، لیکن وہ جو پچھلے زمانے کا انسان یا اب بھی کچھ انسان ایسے ہے، جس طریقے سے وہ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے، جس گہرائی کے ساتھ وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے تھے اپنے باتوں میں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی شاعر ہو تو اپنے شعر میں اس چیز کو لکھ لیا، یعنی شعر کے ذریعے اس ایموشن کو ایکسپریس کر لیا. ہمارے بڑے جس طریقے سے بات کرتے تھے تو ان کے باتوں میں بھی وہ پورے ڈیپتھ کے ساتھ ریفلیکٹ ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی زبان بڑی پختہ. آج ہم زبان بھی سیکھ رہے ہیں تو میم سے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. سوشل میڈیا کا جو اپنا ایک رجسٹر ہے، جو اپنا ایک لینگویج ہے، سوشل میڈیا کی اپنی ایک جو زبان ہے، تو ہم اس سے آج ہمارا محاورہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. عجیب عجیب میں دیکھتا ہوں جو ٹین ایجر ہوتے ہیں، جو اس سے بڑے ہوتے ہیں یا اس سے بڑے بھی، تو کبھی کبھار ایسے ایسے لفظ، یعنی نیشا پومی اور یہ اور وہ عجیب عجیب سے لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کی وہی لینگویج ہے، یعنی اب وہ زبان بھی اس چیز سے لے رہے ہیں. تو اب آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ اپنے بڑوں سے کیا وہ محاورہ لے سکیں گے؟ وہ بڑوں نے جو ذخیرہ، جو دانش کی موتی جمع کی ہے، کیا یہ لے سکیں گے؟ میرا نہیں خیال. ہم ایک بہت بڑے گیپ سے گزر رہے ہیں، ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے ہمیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم میٹا کرائسس کے دور سے گزر رہے ہیں، یعنی مادی طور پر ہم بہت سارے بحرانوں سے گزر رہے ہیں، تعلیمی طور پر، لیکن یہ جو گفتگو کی میں بات کر رہا ہوں تو اس چیز کے بحران سے بھی ہم گزر رہے ہیں. اور آخر میں جاتے جاتے میں کہنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ دا پرابلم دیٹ ڈیپ تھنکنگ از ڈس اپیئرنگ، بیکاز آئی تھنک سو ڈیپ تھنکنگ از not disappearing, but the problem is that it is becoming uncomfortable to the modern mind. یہ جو نیا دماغ ہے جسے انٹرنیٹ نے شیپ کیا ہے، بالخصوص جین زی اور اس کے بعد آنے والی ہماری جو نسل ہے الفا جنریشن، تو یہ جو نیا دماغ ہے یہ اپنی صلاحیت کو یہ اپنی کیپیبلٹی کو پوری طرح سے کھو رہا ہے. یعنی گہرے خیالات کو پروسیس کرنے کی صلاحیت، لمبے خیالات کو ترتیب دینے کی صلاحیت، اور ایک آبزرویشن کے اوپر کیسے ریفلیکٹ کرنا ہے وہ صلاحیت. بات کس چیز کے لیے کی جاتی ہے تو پرپز آف کنورسیشن، اس چیز کو یہ پوری طرح سے لے کر رہا ہے، اور یہ اپنا ایک نیا طریقہ، اپنا ایک نیا ورلڈ ویو بنا رہا ہے جس نے ہمارے سامنے ایک بحران لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو اس بحران سے ہم گزر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پرانے ڈھانچے ٹوٹیں گے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم دنیا کو پہلے دیکھتے تھے اب اس طریقے سے ہم نہیں دیکھ سکیں گے. انٹرنیٹ نے آ کر ہمارے دنیا کو بدل تو دیا ہے، ایک نیا انسان انٹرنیٹ آ کر بنا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ جو بنیادی چیزیں تھی، یعنی وہ جو بنیادی کوالیفیکیشنز تھی جو ہمیں انسان رہنے کے لیے کوالیفائی کرتی تھی، ہم اس کو لوز نہیں کریں گے. ایک سوسائٹی کو، انسانی سوسائٹی ہونے کے لیے جس بنیادی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی بھی کو دیں گے، اگر ہم اس سے بھی آگے نکل جائیں گے تو پھر ہم اسی پوسٹ ہیومنزم میں داخل ہو رہے ہیں. اور جو چیزیں رسپانسبل ہے اس چیز کے لیے، اور جو چیزیں اسے جو پوسٹ ہیومنزم کے دور میں ہمیں داخل کر رہی ہے، تو اس میں سے ایک بنیادی چیز ڈیپ تھنکنگ کا یا ڈیپ کنورسیشن کا جو کرائسس ہمیں درپیش ہے، بالخصوص انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے، اور بالخصوص ٹک ٹاک کے آنے کے بعد، جب یعنی ہر فرد، ہر دوسرا تیسرا فرد آج خود کو کنٹینٹ کریٹر سمجھ رہا ہے. ہر دوسرے تیسرے فرد نے خود پر ویڈیو کو بنانا واجب کر دیا ہے، چاہے وہ اس چیز کو پسند کر رہا ہے، چاہے حقیقی طور پر وہ کنٹینٹ کریشن کے لیے بنا ہے یا نہیں بنا، لیکن ہر دوسرا تیسرا شخص کبھی عجیب طرح سے چل کر، کبھی عجیب طرح سے ہنس کر، کبھی عجیب طرح سے ناچ کر، کبھی عجیب طرح سے گا کر جو اپنی ویڈیوز دڑا دڑا اپلوڈ کر رہا ہے فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر. تو یہ ہمیں ایک ایسے دور میں داخل کر رہا ہے، یہ سارا ٹرینڈ، کہ میرے خیال میں اب پوسٹ ہیومنزم
جو ہے تو وہ پوری طرح ہمارے سامنے اب ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ پوسٹ ہیومنزم سے مراد یہ ہو کہ روبوٹ آئے گا اور پھر روبوٹ جو ہے تو وہ انسان کو بدلے گا، ہمارے دماغ میں کوئی چپ ڈالا جائے گا. یعنی پوسٹ ہیومنزم سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اس بنیادی کوالیفیکیشن کو لوز کر جائے گا. یعنی وہ چیزیں جو آپ کو انسان بنایا کرتی تھی وہ اس سے آگے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس چیزوں کو لے کرے گا، وہ پیچھے چھوڑ دے گا اور خود آگے بڑھ جائے گا، تو وہ انسان نہیں رہے گا، وہ ایک نیا انسان ہوگا. لیکن اس نئے انسان سے میرا سوال یہی ہے کہ وہ اگر بنیادی کوالیفیکیشنز ہی تم لے کرو گے، بنیادی چیزوں کو ہی تم اپنے پاس نہیں رکھو گے، تمہارے پاس وہ بنیادی چیزیں ہی نہیں ہوگی جو تمہیں انسان بناتی ہے، کیا تم پھر انسان بن سکتے ہو؟ کیا تم پھر سیٹسفائی ہو سکتے ہو؟ کیونکہ تم اپنے جبلت سے ایک حد تک تو تم بدل جاؤ گے، لیکن کبھی بھی اپنے جبلت کو چھوڑ نہیں سکتے. خیر، آج کی گفتگو ذرا لمبی ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں کیسے ہوئی. میرا تو اس چیز میں کوئی اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے نہیں. خیر، بس جو سوچ رہا ہوتا ہوں وہی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہوں.